السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم ابو جعفر منصور بنو عباس کا حقیقی بانی ہے چیپٹر 3 پڑھ رہے ہیں، اور اس کویسچن کے پہلے 2 حصے اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ آج ہم ابو جعفر منصور کے جن کارناموں کو زیر بحث لائیں گے، اس میں ایک خلافت کو مذہبی تقدس دینا اور دوسرا حکومت پر ایرانی اثرات ہیں۔ بنو عباس نے خلافت کو ایک مذہبی تقدس دیا، اور یہ کام سب سے پہلے ابو جعفر منصور نے کیا تھا۔ ابو جعفر منصور شاید یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے بنو عباس کا حقیقی بانی بننے میں کامیاب ہوا۔ دیگر کام تو یا بہت سارے ایسے اس کے کارنامے ہیں جو اور بھی خلفاء نے سر انجام دیے، لیکن خلافت کو مذہبی تقدس دینا یہ ابو جعفر منصور کی وہ دور اندیشی تھی جس کی وجہ سے بنو عباس 500 سال تک حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کا باقاعدہ ایک پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا انسٹیٹیوشن قائم ہوا، جس میں 4 خلفاء یک کے بعد دیگرے برسر اقتدار آئے، اور 5ویں امام حسن علیہ السلام بھی تقریباً 6 ماہ اس عہدے پر فائز رہے۔ ان 4 کی خلافت کے بعد بنو امیہ کی خلافت شروع ہوئی۔ اب اس خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا تھا، یعنی رشد و ہدایت والی حکومت، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر حکومت کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب بنو امیہ برسر اقتدار آئے تو وہ خلافت کا نام تو باقی رہا، انہوں نے اسے کوئی بادشاہت کا نام نہیں دیا، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک بادشاہت ہی تھی۔ خلیفہ امیر المومنین تو کہلاتا تھا، لیکن وہ حیثیت اس کی بادشاہ جیسی تھی۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت صرف ایک سیاسی حکومت تھی۔ نہ تو بنو امیہ نے کبھی روحانیت یا مذہبیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی، یا شاید اگر وہ کوشش بھی کرتے تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسا جواز نہیں تھا جس سے وہ ثابت کر سکتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین یا وارث ہیں، یا انہیں کوئی روحانی مقام جو ہے عوام دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور خاص طور پر سانحہ کربلا کے بعد تو یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ اب جب 90 اور 93 سال کے درمیان بنو امیہ کا زمانہ حکومت ہے، تو جب انہیں نکال دیا گیا تو دوبارہ کبھی بھی انہیں وہ شان نہ مل سکی، اور کہ وہ لوگوں کی نظر میں اپنے نکالے جانے کے بعد بھی کوئی عزت پاتے۔ لوگ جب وہ برسر اقتدار تھے تب بھی ان سے نفرت کرتے تھے، اور جب ان کا اقتدار ختم ہوا تو اس کے بعد بھی ان سے نفرت کرتے رہے، اور وہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ حکومت بھی نہ کر سکے۔ منصور جب برسر اقتدار آیا تو اس کے سامنے بنو امیہ کا عروج اور زوال دونوں تھے۔ اس نے یہ دیکھا تھا کہ جب عبد الملک جیسا اور ولید جیسا بادشاہ بھی تھا تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی خاص عقیدت اور محبت نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں زوال آیا تو انہوں نے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہٰذا ابو جعفر منصور نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ خلافت کو خلافت راشدہ کی طرز پر تو وہ نہیں چلا سکتا تھا، نہ وہ خود وہ تقدس حاصل کر سکتا تھا، لیکن خلافت کو مذہبی تقدس اور لبادہ جو ہے وہ اگر نہ اڑایا تو ان کا حشر بھی بنو امیہ جیسا ہوگا۔ لہٰذا اس نے
سب سے بڑا پروپیگنڈا اور عوام میں پرچار کیا کہ بنو عباس کی حکومت شریعت کے عین مطابق ہے اور بنو عباس اہل بیت نبوی ہیں، یعنی نبی کے وسلم کا خاندان ہے، اور یہ اہل بیت کی اصطلاح پہلے صرف فاطمیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اس کے علاوہ کبھی کسی کو اہل بیت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو ابو جعفر منصور نے پہلی مرتبہ اپنے لیے اہل بیت کی اصطلاح استعمال کی اور خلافت کا جو ظاہری ڈھانچہ تھا کوشش کی کہ وہ یوں محسوس ہو کہ اس میں مذہب کا رنگ نمایاں ہے۔ اس کے لیے خلفائے بنو عباس خود جب دربار میں آتے تھے تو نبی کے وسلم کا عصا اور آپ کی چادر مبارک اوڑھ کر جو تھا وہ دربار میں آتے تھے۔ اس طرح سے آپ کی چادر اور آپ کے عصا نے ماحول کو ایک مذہبی رنگ دے دیا، اس میں تقدس جو تھا وہ نمایاں کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو جعفر منصور نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز وارث ہیں اور اس کے لیے اسلام کے قانون وراثت کا سہارا لیا۔ قانون وراثت کی روح سے جو شخص بھی اگر وفات پاتا ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی نہیں ہوتا تو اس کا چچا اس کا وارث ہوتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کے ایک چچا زندہ تھے اور یہ آپ کے چچا عباس تھے، تو یوں اسلام کے قانون وراثت کی روح سے آپ کے وہ چچا آپ کے وارث قرار پائے اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے ہم ان کے جائز وارث ہیں۔ اس پروپیگنڈے کو عوام میں بہت ہی عام کیا گیا اور پھر جو خلافت اور امامت الگ الگ ہو گئی تھیں اس نے ان کو بھی ایک کیا اور یہ پرچار کیا کہ خلیفہ صرف سیاسی رہنما نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا مذہبی رہنما بھی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ چونکہ صرف سیاسی رہنما تھے تو لوگ مذہبی رہنمائی کے لیے اہل بیت کی طرف دیکھتے تھے اور اہل بیت کے ساتھ جو ان کی محبت اور عقیدت تھی وہ کم نہیں ہو سکی۔ لوگ ہمیشہ ان کے پاس اپنی دینی اور روحانی رہنمائی کے لیے جاتے رہے۔ اب خلیفہ نے جب خود کو نہ صرف سیاسی رہنما بلکہ مذہبی رہنما اور امام بھی خود کو بنانے کی کوشش کی، امامت کا ایک الگ سے انسٹیٹیوشن تھا اور جس میں یہ حق بھی صرف اہل بیت کے پاس ہی تھا کہ وہ اپنے وقت کے امام ہوتے تھے۔ اب خلیفہ روحانی پیشوا بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ امامت بھی اس کے پاس تھی، یعنی اس نئے نظریے کے تحت ملک و ملت کی روحانی اور دنیاوی پیشوائی اور قیادت کا حق صرف خلفائے بنو عباس کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنے عمل سے اور اپنے قلم سے دونوں طرح سے اپنے اس نئے نظریے کی بھرپور اشاعت کا بندوبست کیا اور اس دور کے جتنے بھی علماء تھے اور اہل قلم تھے انہیں اپنی ہم نوائی میں لکھنے پر اکثریت کو مائل کیا، لہٰذا ایک ایسا تقدس کا خاکہ بنایا گیا جس کی بدولت سیاسی قوت اور دبدبہ اور عروج جب بنو عباس نے کھو بھی دیا، اس کے باوجود مسلمانوں کی مرکزیت خلفائے بنو عباس کے پاس اس وقت بھی رہی جب وہ صرف بغداد کے حکمران تھے۔ عباسی خلافت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرکزیت ختم ہوتی گئی، صوبے الگ ہو گئے اور خلیفہ کا اقتدار محض بغداد جو ان کا دارالحکومت تھا وہاں تک رہا، لیکن جو نئی حکومتیں قائم ہوئیں وہ کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار نہیں کیا، وہ ہمیشہ خود کو سلطان کہلاتے رہے۔ بہت عظیم و شان حکومتیں بھی بنیں اور بہت بڑے بڑے حکمران بھی کمزور سے عباسی خلیفہ سے پروانہ
حکومت حاصل کرتے تھے اور صرف اسی کی حکومت سلطان کی جائز سمجھی جاتی تھی، جس کے پاس عباسی خلیفہ کا دیا ہوا ایک اجازت نامہ ہوتا تھا کہ اسے حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو یوں خلافت کو ایک مرکزیت کی حیثیت جو تھی وہ ابو جعفر منصور کے اس اقدام سے ملی، اور اس حد تک کہ جب 500 سال بعد ہلاکو خان نے عباسی خلافت کو قائم ہوئے 500 سال ہو چکے تھے، تو جب ان کا خاتمہ ہوا ہلاکو خان کے ہاتھوں، تو یہ نظریہ ان جاہل اور وحشی حکمرانوں میں بھی اتنا نمایاں تھا کہ یہ نبی کی اولاد ہیں، اور اگر ان کا خون زمین پر گرا تو زمین میں تباہی آئے گی۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ ان کا نبی کی اولاد ہونے کے ناطے مقدس خون ہے۔ اس نے اس خوف کے مارے جب آخری خلیفہ کو قتل کیا تو اسے ڈنڈوں سے پٹوایا، اور یا دوسری روایت کے مطابق اسے دریا میں ڈبو دیا گیا کہ وہ اس کا خون بہانے سے ڈرتا تھا۔ تو اس بنو عباس کا ان کی مضبوطی اور طاقت میں ابو جعفر منصور کا دیا ہوا خلافت کا روحانی تقدس کا جو نظریہ ہے یہ بہت ہی کامیاب ثابت ہوا، اور بنو عباس پروپیگنڈا اور اس نظریے کا پرچار کرنے کی بدولت عوام کے دلوں میں کسی نہ کسی حد تک اپنا مقام بنانے میں کامیاب رہے۔ ابو جعفر منصور نے ایرانی اثرات کو حکومت پر غالب کرنے کی کوشش کی اور عربوں کو پیچھے دھکیلا، کیونکہ یہ خود بھی عرب تھے۔ بنو امیہ کی حکومت جو تھی وہ خالصتاً ایک عربی حکومت تھی، اگرچہ عباسی بھی زبان اور مذہب کے نقطہ نظر سے عربی تھے، لیکن سیاسی اور انتظامی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنو عباس کی حکومت ایرانی تھی۔ فارسی زبان، فارسی رسم و رواج، فارسی طریقے شروع سے ہی عباسی خلفاء کو متاثر کر گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عباسیوں نے جو حکومت حاصل کی، تحریک میں جن لوگوں نے ان کی مدد کی وہ زیادہ تر ایرانی، خراسانی اور عراقی تھے، جن میں موالیوں اور ایرانیوں کی اکثریت تھی۔ ایرانی لمبی زرتشتی ٹوپی بطور فیشن عباسی دور میں اس کا آغاز کیا گیا، اس کو پہنا گیا۔ عباسی دور کی ساری شان و شوکت ایرانی طرز حکومت سے ہی ادھار لی ہوئی تھی، یعنی عباسیوں نے ایران کے قدیم بادشاہوں کی جو شان تھی، عجمی بادشاہوں کی، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے اور جنہیں اسلام میں کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا، وہ ساری شان و شوکت لوگوں کے دلوں میں اپنا رعب ڈالنے، انہیں مرعوب کرنے کے لیے وہاں سے لی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عباسی خراسانیوں کی بدولت اقتدار پر قابض ہوئے تھے، اس لیے عربی عناصر کی جگہ یعنی عربی لوگوں کی جگہ انہوں نے ایرانی اور خراسانیوں کو آگے بڑھایا، اور ایرانیوں کو نوازنے کے لیے ہی وزارت جیسا عہدہ بھی تخلیق کیا گیا۔ یہ عہدہ بھی بنیادی طور پر ایرانی حکومت سے متاثر ہو کر ہی شروع کیا گیا تھا، اس سے پہلے یہ عہدہ نہیں تھا، اور اس پر زیادہ تر ایرانی ہی برسر اقتدار آتے رہے۔ یہ گو کہ وزارت کا عہدہ ابو جعفر منصور سے پہلے الصفا نے شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عربی عناصر کو بالکل پیچھے دھکیل دیا گیا۔ فوج، انتظامیہ، ہر ایک شعبے میں صرف اور صرف غیر عربوں کو بھرتی کیا گیا۔ منصور وہ پہلا شخص تھا جس نے موالیوں کو بہت سے کاموں پر مامور کیا اور انہیں عربوں پر ترجیح دی۔ بعد میں یہ طریقہ اس قدر عام ہو گیا کہ عربوں کی حکومت اور
قیادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی، اور ایرانی جو تھے وہ اتنے بااثر ہو گئے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حکومت ہی ایرانیوں کے دربار کا پورا ماحول ایرانی تہذیب و تمدن میں رنگا ہوا تھا۔ منصور نے ایرانیوں سے، ایران کے آخری حکمران خاندان جو ساسانی تھا، ساسانی بادشاہ اپنے آپ کو خدا کا مظہر اور حکومت کا صحیح حقدار سمجھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو خدا جیسی بادشاہ ذات سمجھتا تھا کہ وہ خدا کے نور کا مظہر ہیں، یا خدا ان کے اندر حلول کر چکا ہے۔ حلول کا نظریہ ایران میں بہت ہی غالب تھا، لہٰذا خدا کا مظہر ہونے کے ناطے وہ اپنے آپ کو حکومت کا حقدار سمجھتے تھے۔ اب منصور نے بھی اپنے بارے میں کچھ اسی قسم کے اعلانات کیے کہ میں دنیا میں خدا کی طرف سے فرما روا ہوں، اور یہ حکومت جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ خداوندی ہے، ہمیں انعام میں دیا گیا ہے۔ اب یہ تصور سراسر غیر عربی تھا، اور یہ بھی ایرانیوں سے ہی مستعار لیا ہوا ایک تصور تھا۔ عربی نظام حکومت میں شورا ہی حکومت کی بنیاد ہوتے ہیں، لیکن ساسانی روایات کے زیر اثر عباسیوں نے خلافت کو مذہبی تقدس دیا اور اپنے آپ کو عالم اسلام کا روحانی پیشوا بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عرب عناصر کے غالب آنے کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک عباسی خلفاء ایرانیوں کے زیر اثر رہے، اور پھر ایرانیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک نئی طاقت ترکوں کو سامنے لے کر آئے تھے۔ جب تک ترک غالب نہیں آئے اس وقت تک ایرانی عباسی دربار کا ایک سب سے غالب عنصر سمجھے جاتے تھے۔